تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی ان آیتوں کے تعلق سے سلسلہ وار گفتگو ہو رہی ہے جن کی شروعات یا ایہا الذین آمنوا سے ہوتی ہے. آج جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے، چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے یا ایہا الذین آمنوا والی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى کہ اے ایمان والو، مقتولین کے تعلق سے تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، اور جس کے لیے اس کے بھائی کی جانب سے کچھ معاف کر دیا جائے، یعنی قصاص اگر مقتول کے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے اولیاء یعنی قریبی رشتہ دار اگر قصاص کو معاف کر دیں اور دیت لینے پر راضی ہو جائیں تو دیت کا جو مطالبہ ہوگا وہ بھلائی کے ساتھ ہوگا، اس میں بھی سختی نہیں کرنی ہے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل کو وہ دیت ادا کرنی تو وہ بھی بھلائی کے ساتھ ادا کرے گا، اچھے طریقے پر ادا کرے گا، یعنی جو دیت شریعت نے متعین کی ہے پوری بغیر کسی کمی کے وہ دیت میت کے مقتول کے اولیاء کو وہ دے گا. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے رب کی جانب سے تخفیف ہے، یعنی تمہارے رب کی جانب سے یہ حکم کو ہلکا کر دیا گیا ہے اور یہ ایک رحمت والی بات ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، یعنی پہلے قصاص معاف کر دیا، دیت لینے پر راضی ہو گیا، دیت لے لی، اس کے باوجود قاتل کو قتل کر دے یا قاتل پر ظلم کرے، قاتل کو مارے پیٹے، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ابھی تو میں نے یہ ترجمہ اور تھوڑا سا کچھ اس کا مفہوم آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر مزید گفتگو ہوگی تو پوری بات آپ کو اچھی طرح سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں قصاص کی بات چل رہی ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے خون کا بدلہ لینا،
یعنی کسی شخص نے ناحق کسی کو قتل کر دیا ہو تو جس کو قتل کیا ہے اس کے گھر والے قریبی رشتہ دار جس کو اولیاء کہا جاتا ہے وہ قصاص لے سکتے ہیں، قصاص کا مطالبہ کر سکتے ہیں، یعنی بدلے میں قاتل کو قتل کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ شریعت کا حکم ہے کہ ناحق بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے اگر کسی نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا ہے تو قصاص میں یعنی بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا۔ یہ اسلامی سزا ہے، یہ قصاص والی جو سزا یہ اسلامی سزا، یہ آپ یاد رکھیں۔ میں اس پر ایک بات عرض کر دوں کہ ابھی ظاہر سی بات ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ جمہوری ملک ہے، سیکولر حکومت ہے، اسلامی حکومت تو نہیں ہے نا، اور یہاں کوئی ابھی اسلامی بادشاہ فی الحال کوئی اسلامی بادشاہ بھی نہیں، تو اسلام کی جتنی بھی سزائیں ہیں، حدود ہیں، قصاص وغیرہ، یہ وہاں کے لیے ہیں جہاں پر اسلامی حکومت ہو، اسلامی بادشاہ ہو اور اسلامی قوانین نافذ کیے جاتے ہوں، تو وہاں پر یہ سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ ابھی یہ ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو ابھی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ اس نے ہمارے رشتہ دار کو قتل کیا، ہم بدلے میں اس کو قتل کر دیں گے اور تلوار لے کر نکل گئے، جا کر اس کی گردن اڑا دی، تو یہ تو ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس کے خلاف ہو جائے گا نا، پھر اس کی وجہ سے تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور بہرحال شریعت میں اسلام کے اندر بھی جو قصاص کی سزا رکھی گئی ہے نا، وہ بھی خود ان کو سزا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ جس کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے رشتہ دار جا کر خود قاتل کو قتل نہیں کر سکتے بدلے میں، بلکہ وہ اپنا مقدمہ دائر کریں گے بادشاہ کے پاس یا قاضی شرع کے پاس، وہ بات آگے پہنچے گی، فیصلہ ہو جائے گا، وہ قتل ثابت ہو جائے کہ ہاں اسی نے قتل کیا ہے، تو پھر اس کو بادشاہ کے دربار میں بلایا جائے گا، اسلامی حکومت ہو، اسلامی بادشاہ ہو، اب وہ بادشاہ اس کے تعلق سے قصاص کا حکم نافذ فرمائے گا اور پھر تلوار کے ذریعے سے اس کو قتل کر دیا جائے گا بدلے میں قاتل کو۔ اس کو قصاص کہا جاتا ہے، اور آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کہاں پر ہوگا؟ اسلامی ملک میں اور جہاں اسلامی حکومت ہو، ورنہ کیا ابھی ہم مطلق ایسے بیان کر دیں کہ قصاص کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بدلے میں قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے، یہ وہ، تو پھر لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پھر یوٹیوب وغیرہ پر بھی تقریریں جاتی ہیں، تو دیکھو یہ قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو حکومت کے قانون کے خلاف ہو۔ تو ہم کون سے قانون کی بات کر رہے ہیں؟ اسلامی قانون کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہاں پر نافذ ہوگا؟ جہاں اسلامی حکومت ہو، اسلامی بادشاہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، جو بھی اسلامی سزائیں ہیں، جیسے کہ زنا کی سزا ہے کہ اگر کنوارا زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے گا، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ اسی میں مر جائے، یہ زنا کی اسلام کے اندر سزا ہے۔ اور چوری کی سزا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، ہاتھ کاٹنا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا یا چوری کرنے والی، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے کیے کی سزا ہے جو چوری انہوں نے کی۔ اسی طریقے سے جھوٹی تہمت لگانے کی جو اسلام کے اندر سزا مقرر کی گئی وہ ہے 80 کوڑے۔ تو یہ سزائیں، ان کو حدود کہا جاتا ہے، جو اسلام کے اندر جو سزائیں مقرر کی گئی، قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے جو سزائیں مقرر کی ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ اور قتل کا بدلہ لینے کو قصاص کہا جاتا ہے، قتل کا بدلہ لینے کو قصاص کہا جاتا ہے۔ ان کا تعلق اسلام سے ہے اور اسلامی حکومت سے ہے، اسلامی بادشاہ سے۔ اب آپ کہیں گے کہ پھر ابھی یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں تو اسلامی حکومت ہے بھی نہیں اور اسلامی بادشاہ بھی نہیں، تو یہاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ بھائی قرآن پاک تو سارے مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا مسلمان ہو یا عرب کا رہنے والا مسلمان ہو یا کسی اور ملک کا رہنے والا مسلمان، قرآن پاک تو سب کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اور قرآن پاک کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں آیا، قرآن پاک صرف ایسا نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا، نہیں، بلکہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور ابھی اسلامی حکومت نہیں ہے، آئندہ کبھی تو ہو سکتی ہے نا اسلامی حکومت، اور قرب قیامت میں تو ہونے ہی والی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو تب تو اسلامی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری شریعت کے مطابق ہی فیصلے فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ پر ہی عمل کریں گے، وہ اپنی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اب کوئی نئی شریعت نہیں آنے والی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے امتی بن کے تشریف لائیں گے،
اور ہمارے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے. صلیب یعنی وہ جو کراس کا نشان ان کا مذہبی نشان ہے، اس کو توڑ دیں گے کیونکہ وہ باطل، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اور یہ بالکل باطل عقیدے پر اس کی بنیاد ہے. کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. کیسے ہیں؟ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو قتل کیا ہوا ہے. حالانکہ ان کے اندر بھی بڑے گروپ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قتل کیا، لیکن اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. جبکہ ہمارا عقیدہ جو ہمارے قرآن نے بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ انہوں نے قتل کیا ہے، اور نہ ہی وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے قتل کیا، نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. ان کی مشابہت ایک دوسرے شخص پر ڈال دی گئی تھی. پیچھا کر رہے تھے، ایک مکان میں داخل ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہیں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. اس کے بعد جو سب سے پہلا شخص اس مکان میں داخل ہوا، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی، یعنی اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی. اب بعد کے لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اسی شخص کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا اور مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور پھر اسی کو سولی پر بھی چڑھا دیا. تو یہ ان کا مذہبی نشان اس طرح سے بنا ہوا ہے. بہرحال بعد میں ان لوگوں نے سوچا بھی، غور بھی کیا کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو پہلا شخص جو اندر داخل ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ ان کے مذہب کی بنیاد ایسی ہے، کمزور. تو بہرحال ہمارا عقیدہ جو ہے نا وہ سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ صحیح عقیدہ ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق عمل بھی کریں گے، فیصلے بھی کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، ان کے مذہبی نشان کو توڑ دیں گے، اور خنزیر کو قتل کریں گے. یعنی سارے احکام نافذ کریں گے، لیکن خاص طور پر خنزیر کا ذکر حدیث پاک میں اس لیے آیا ہے کہ قرب قیامت میں خنزیر کھانا بہت عام ہو جائے گا. اور ابھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. خنزیر کا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے کتنا عام ہوتا جا رہا ہے. مسلمان تو الحمدللہ بھی بچ رہا ہے، لیکن یہ خدا نہ خواستہ آگے چل کے یہ بلا عام ہو جائے، مسلمانوں میں بھی آ سکتی ہے. تو اتنا عام ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاص طور پر اس کو قتل کریں گے، اس کو ختم کریں گے، اور جزیہ معاف کر دیں گے. یعنی کسی طرح کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اتنا عدل و انصاف والا معاملہ ہوگا کہ کسی کو کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں قرب قیامت میں جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اسلامی احکام، اسلامی شریعت، یہ ہمیں اس کی معلومات ہونی چاہیے. تو قصاص کا حکم بھی ہماری شریعت کے اندر موجود ہے. اور قصاص یہ کہاں پر ہوگا؟ قتل عمد میں، یعنی جان بوجھ کر اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے اور ایسے ہتھیار سے قتل کرتا ہے جس سے عام طور پر قتل کیا جاتا ہے، جیسے تلوار ہے، چھری ہے، چاقو ہے، بندوق ہے، اس طرح کے ہتھیار سے اگر کسی کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے ارادے سے ہی قتل کیا ہے تو وہ گنہگار بھی ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو قصاص میں قتل بھی کیا جائے گا. یہ قتل عمد میں، یعنی جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے نا، اس میں یہ قصاص ہوتا ہے. اگر قتل عمد نہیں ہے، شبہ عمد ہے، یعنی سزا دینے کے لیے مثال کے طور پر مار رہا تھا لیکن ایسی چیز سے مار رہا تھا جس سے عام طور پر قتل نہیں کیا جاتا ہے، جیسے پتھر سے مار رہا تھا، یا غیر وہ دھاردار ہتھیار نہیں، بغیر دھار کا کوئی ایسا ہتھیار ہے اور اس کے ذریعے سے مار رہا تھا اور اسی میں سامنے والا مر گیا، تو اس کو شبہ عمد کہا جاتا ہے. یا قتل خطا، کہ قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، غلطی سے مر گیا سامنے والا. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، غلطی سے سامنے والے مطلب وہ ہم جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی گیا تھا شکار کرنے کے لیے اور شکار کو مارنے کے لیے اس نے تیر چلائے، ہرن کو مارنے کے لیے تیر چلایا، بیچ میں کوئی آدمی آ گیا، تیر اس کو لگ گیا اور مر گیا، تو اس کو قتل خطا کہا جائے گا. اس میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت ہے. اب وہ دیت کے احکام اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن پاک میں جو فرمایا گیا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ قصاص جب واجب ہو جائے نا تو آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور غلام کے بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا، اور عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. یعنی مطلب کیا ہے کہ کسی نے آزاد کو قتل کیا ہے تو یہ بھی آزاد ہے تو اس کو بھی قتل کیا جائے گا، قاتل کو. اور غلام نے کسی غلام کو قتل کر دیا ہے تو یہاں پر بھی غلام کو قتل کیا جائے گا. اور عورت نے اگر کسی عورت کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں بھی عورت کو قتل کیا جائے گا. ہوتا یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس کا الٹا کرتے تھے.
مدینہ منورہ میں 2 قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور خزرج۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے مقابلے میں زیادہ طاقت والا، زیادہ قوت والا، تعداد میں بھی زیادہ تھا اور شرافت میں بھی زیادہ تھا، خاندانی اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے بھی بڑا مانا جاتا تھا۔ تو جب دوسرے قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی شخص، یعنی جو قبیلہ کمتر ہے اس کا کوئی فرد اس قبیلے کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں اگر یہاں کسی غلام کو قتل کیا ہوتا تو وہ آزاد کو قتل کرتے، دوسرے قبیلے کے آزاد شخص کو قتل کرتے۔ یہاں اگر کسی عورت کو قتل کیا جاتا تو یہ قبیلے کے لوگ قصاص میں سامنے والے قبیلے کے مرد کو قتل کر دیتے تھے، اور یہاں اگر کسی آزاد کو قتل کیا جاتا تو سامنے والے قبیلے کے 2 لوگوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے تھے قصاص میں۔ تو ایسا ہوتا تھا، یہ ظلم چل رہا تھا اور اس طرح کی عادت لوگوں کی بنی ہوئی تھی۔ اسلام نے آ کر اس کو ختم کر دیا کہ آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے میں بھی غلام ہی کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس قبیلے کے غلام کو قتل کیا تو وہ دوسرے قبیلے جس میں قاتل ہے اس کے آزاد کو قتل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بدلے میں کسی اور کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، جس نے قتل کیا ہے، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا بھی پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کے کسی فرد نے دوسرے قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا تو اب ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی تھی اور ایک قاتل کے بدلے میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، تو اس پر پابندی لگا دی گئی کہ نہیں، بس مجرم قاتل ہے اسی کو سزا دی جائے گی اور اسی کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف۔ تو یہ جو قصاص اگر واجب ہو جاتا ہے نا تو میت کے جو اولیاء ہوتے ہیں، جو قتل کر دیا گیا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے چاہے تو قصاص لیں، چاہے تو معاف کر دیں اور اس کے بدلے میں دیت لے لیں، کوئی مال لے لیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں اتنا مال دے دو، اتنے اونٹ دے دو یا اتنا سونا دے دو، اتنی چاندی دے دو، ہم قصاص کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس کا انہیں اختیار ہوتا ہے اور ایسی صورت میں قصاص معاف بھی ہو جائے گا۔ تو یہ بات بھی یہاں پر ذکر کی گئی اور اس کو بیان کیا گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اگلی امتوں میں جب قصاص واجب ہوتا تھا نا تو دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ قصاص واجب ہو گیا تو قصاص ہی لینا پڑے گا، پھر معافی کا کوئی دوسرا ذریعہ نہیں تھا، مال دے کر وہ کوئی اس کا اصولے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ لیکن اس امت کے لیے یہ دوسرا آپشن بھی عطا فرمایا گیا کہ اگر قصاص نہ لیتے ہوئے مال لینے پر راضی ہو جائیں تو پھر قاتل کو وہ مال لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ فرمایا گیا۔ پھر یہ فرمایا کہ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، یعنی ایک مرتبہ قصاص معاف کر دیا، مال لے بھی لیا، اب اس کے بعد پھر غصہ آیا گھر بیٹھے بیٹھے اور جا کے پھر قاتل کو 2 گھوسے مار دیے، یا پھر جا کر قاتل کو پیٹنے لگ گئے یا تلوار لے کر اس کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگ گئے، تو جب ایک بار آپ نے معاف کر دیا ہے تو اب اس کو تکلیف پہنچانا جائز کیسے ہوگا؟ یہی فرمایا کہ اس کے بعد یعنی معاف کر دینے کے بعد اب اگر کوئی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تخفیف ہے، کیونکہ اگلی امتوں میں حکم سخت تھا اور اس امت کے لیے اس حکم کو آسان کر دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر فرمائی۔ تو قصاص کا معاملہ۔ پھر آنے والی آیت کریمہ جو ہے نا، آیت نمبر 179 یعنی 179، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب دیکھیے ظاہری طور پر تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک آدمی کو قتل کیا جا رہا ہے، قصاص میں قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے نا، پھر بھی پروردگار کیا فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ ایک آدمی مر رہا ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے تمہارے لیے زندگی ہے۔ کیسے ہے زندگی؟ کیونکہ اس کو قتل کیا کیوں جا رہا ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ اس نے قتل کیا، اس نے جرم کیا، اس کی سزا میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے نا۔ تو یہ جو سزائیں مقرر کی جاتی ہیں، جو بھی سزائیں اسلام کے اندر مقرر کی یا ملکوں میں ملک کی جو حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ اپنے اعتبار سے جو سزائیں مقرر کرتی، سزائیں مقرر کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جرموں پر پابندی لگانا، جو کرائم ہو رہے ہیں کرائم رک جائیں اور جو ظالم ظلم کر رہا ہے وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے، کیونکہ سزا مقرر ہوگی اور لوگوں کو پتا ہوگا کہ اگر میں یہ جرم کروں گا تو مجھے اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، تو لوگ پھر جرم کریں گے، جرم کرنے سے بچیں گے۔
تو اسلام کے اندر بھی سزائیں اسی لیے مقرر کی گئی اور قصاص بھی اسی لیے مقرر کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی شخص کو ناجائز طریقے پر، ناحق طریقے پر قتل کرنے سے بچے، اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ اگر اس کو معلوم ہوگا نا کہ اگر میں قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے قتل کر دیا جائے گا قصاص میں، تو وہ کبھی بھی اس کی طرف اقدام نہیں کرے گا، یعنی قدم نہیں اٹھائے گا. تو جرموں کو ختم کرنے کے لیے سزائیں جو ہوتی ہیں نا وہ ظلم نہیں ہوتی، بلکہ وہ سراپا عدل و انصاف ہوتی ہے. ان کو انصاف، سزا کو انصاف کا، جیسے حکومت کے قانون کو، حکومت نے جو سزائیں مقرر کی جائے، عمر قید کی سزا ہو یا 20 سال کی سزا ہو، 10 سال کی سزا ہو، یہ جو ساری سزائیں مقرر کی، کیا ان سزاؤں کو کوئی ظلم کہہ سکتا ہے کہ یار حکومت تو ظلم کر رہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا، حکومت تو ظلم کر رہی ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا؟ کوئی نہیں کہتا، بلکہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو انصاف ہو رہا ہے تاکہ جرم کا خاتمہ ہو جائے، کرائم کا خاتمہ ہو جائے. تو اسلام کے اندر بھی جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ ان چیزوں پر روک لگائی جائے. قتل و غارت گری بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے فساد پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں بہت بڑا نقصان پیدا ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس نقصان سے بچانے کے لیے دوسرے لوگ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور ان کو کسی کا خطرہ نہ ہو، اس وجہ سے یہ سزائیں مقرر کی گئی ہے. تو باقی لوگوں کی زندگی ہے کہ نہیں اس کے اندر؟ قاتل کو اگرچہ قتل کیا جا رہا ہے لیکن باقی لوگ سکون سے رہ رہے کہ نہیں؟ باقی لوگوں کو امن و امان مل رہا ہے، شانتی والی زندگی مل رہی ہے. تو یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، کہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے لوگ اس گناہ سے بچیں. اور جب اس سزا کے تصور سے لوگ گناہوں سے بچیں گے تو جرم کا خاتمہ ہو جائے گا، امن و امان قائم ہو جائے گا. اب اسلامی سزاؤں پر کبھی کبھی اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ابھی پوری دنیا کے اندر تقریباً یہ موت کی سزا کو ختم کر دیا گیا ہے. تقریباً جہاں جہاں جمہوری حکومتیں ہیں وہاں سے موت کی سزا کو ختم کر دیا. اور اب اسی وجہ سے اسلام کی یہ والی سزا پر اعتراض ہوتا ہے، قصاص والی سزا پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قتل کیوں کیا جاتا ہے، قتل نہیں کیا جانا چاہیے، یہ قتل والی سزا ختم ہو جانی چاہیے. جس طرح کہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوری حکومت ہے وہاں سے قتل والی سزا کو ختم، یعنی پھانسی کی سزا کو ختم کر دیا. تو اب آپ غور کریں، اسلام کے اندر یہ سزا اب بھی باقی ہے اور اسلام کے جو احکام ہیں نا وہ قیامت تک باقی رہنے والے ہیں اور یہ قیامت تک کے لیے ہیں اور اس میں قیامت تک کے لیے اصول اور قوانین بھی موجود ہیں. اور یہ سزا جو مقرر کی گئی نا وہ زمانے کے اعتبار سے بدل نہیں سکتی، کیونکہ قتل کرنا جتنا بڑا جرم پہلے تھا اب بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے اور آگے بھی اتنا ہی بڑا جرم رہے گا. ناحق بے قصور جان کو قتل کر دینا. دیکھیے ہم پر، یعنی ہمارے مسلمان بھائیوں پر دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، آتنکوادی کہا جاتا ہے. ہمارے قرآن میں کیا فرمایا گیا میں آپ کو بتاؤں. ہمارے قرآن میں ہے من 6 پارے کی آیت کریمہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ کسی نے کسی جان کو ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ حکم ہے ہماری شریعت کے اندر، ہمارے قرآن پاک کی آیت. اور جس نے کسی جان کو زندہ کیا، مطلب یہ کہ کسی کی جان کی حفاظت کی، کسی انسان کو بچا لیا، مرنے سے بچا لیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اب بتائیے وہ اسلام جو یہ تعلیم دیتا ہو، کیا وہ دہشت گردی کی تعلیم دے گا؟ کیا وہ آتنکواد کی تعلیم دے گا جس میں بے قصور کسی بھی جان کو قتل کرنے سے منع کیا گیا؟ ارے وہ اسلام جو راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پر صدقے کا مژدہ سناتا ہو اور صدقے کا ثواب ملتا ہو، وہ کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ کسی بھی بے قصور کو مار ڈالنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. جہاد کا بھی غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جہاد کا صحیح مفہوم لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. میں نے جو بھی عرض کیا نا کہ سزائیں کیوں مقرر کی جاتی ہیں، تاکہ جرموں کا خاتمہ ہو جائے، ظالم مٹ جائیں، ظالم اور ظلم بھی ختم ہو جائے، اور اس طرح سے جو بھی وہ جو کرائم ہو رہے ہیں ان کرائم پر روک لگ جائے. تو یہ جہاد کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ ظالموں کو دبا دیا جائے، بغاوتوں کو فروغ کر دیا جائے، سرکشوں کو شکست دے دی جائے اور ان کو جو ہے کہ ختم کر دیا جائے. یہ جہاد کا یہ مقصد ہوتا ہے. جو باغی ہیں نا ان کو ختم کرنا جہاد کا یہ مقصد ہوتا ہے. یا جو اسلام کے دشمن ہیں جو ہمارے اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم ہمارے مذہب کی حفاظت نہیں کریں گے،
وہ مذہب کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. یہ حکم نہیں ہے ہرگز ہرگز اسلام کے اندر کہ یہاں سے نکلو باہر، جو بھی راستے میں کافر ملے اور جو بھی اسلام کا ماننے والا نہیں اس کو قتل کر دیا جائے. ہرگز ہرگز کہیں پر یہ حکم نہیں ملے گا قرآن پاک کے اندر یا حدیث میں یا کہیں پر بھی کوئی نہیں بتا سکتا. یہ جو آیا ہے نا وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، اس آیت کریمہ کو ایشو بناتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ مشرکین جہاں بھی ملے، کفار جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. تو یہ ایسا نہیں ہے. اس کے آپ سیاق و سباق کو دیکھو، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھو، آگے کیا فرمایا گیا بعد میں کیا فرمایا گیا وہ بھی ملا کر دیکھو. صرف آیت کریمہ کا اتنا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں اور پھر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کرتے کہ دیکھو جو اسلام کا ماننے والا نہیں، اسلام ان کے مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی کافر ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جہاں بھی ملے وہاں قتل کر دیا جائے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہاں ان مشرکین کی اور ان کفار کی بات چل رہی ہے جو ہمارے مقابلے میں آئے، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ان مشرکین اور ان کفار کی بات چل رہی ہے. تو ظاہر سی بات وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہم بیٹھے رہیں گے؟ ہم اپنے اسلام کی اور اپنی جان کی حفاظت تو کریں گے نا. یہاں وہ بات ہے. تو جہاد کا بھی غلط مفہوم لوگوں کو بتایا گیا، جہاد کو آتنکواد بنا کے پیش کیا جاتا ہے. نہیں، اسلام یہ حکم نہیں دیتا. جیسے کہ میں نے پہلے والی آیت کریمہ پڑھ کے سنائی کہ جس نے کسی جان کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو اسلام جو ہے نا وہ عدل و انصاف والا مذہب، مساوات اور برابری والا مذہب ہے. ہرگز ہرگز کسی بھی طرح کے ظلم کی تعلیم ہمارا مذہب نہیں دیتا. کسی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا. اب وہ تفصیل اگر بیان کریں کہ جنگوں کے جو قوانین ہیں نا ہمارے مذہب کے اندر، وہ بھی کتنے انصاف پر مبنی ہے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. صرف ہمارا معاملہ جو ہمارے مقابلے میں میدان میں جنگ کرنے کے لیے آئے گا نا، صرف اسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں آیا ہے بس. ورنہ کفار کی عورتوں کو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا، ان کے بچوں کو بھی، یعنی جن کے اندر جنگ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جو ہمارے مقابلے میں نہیں آئے ہیں، ان کو بالکل بھی چھیڑا نہیں جائے گا. تو یہ جہاد جو پرانے زمانے میں ہوتا بھی تھا. اور اب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ اسلام میں جہاد کا حکم ہے، تو کیا ان کے مذہب میں کیا اس طرح کی لڑائی جھگڑے اور جنگوں کا ذکر نہیں ہے؟ کیا دوسرے مذاہب میں جنگیں نہیں ہوئی ہیں؟ پرانے زمانے میں حکومتیں حاصل کرنے کا یا اپنے مذہب کو بچانے کا یا اپنے خطے علاقے کو بچانے کا یا اپنی زبان کی حفاظت کا یہی طریقہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں. اب جو سیکولر حکومتیں آ گئی، جمہوری حکومتیں آ گئی ہیں، تو اب جنگ کے معاملات کم ہو رہے ہیں. لیکن آج بھی ہوتے تو ہیں، اس کا طریقہ بدل گیا، اس کا طریقہ بدل گیا. تو یہ اسلام کی جو سزائیں مقرر کی گئی نا، یہ سراسر انصاف پر مبنی ہے. تو وہ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ قتل والی سزا نہیں ہونی چاہیے. پوری دنیا میں جہاں جہاں جمہوری حکومت ہے نا، وہاں سے یہ پھانسی والی سزا کو ان لوگوں نے ختم کر دیا. تو اب اسلام پر اعتراض کرنے لگے کہ اسلام میں سے بھی یہ نکال دیا جائے. یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے، یہ ہماری شریعت کا، ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکالا جا سکتا. تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے. جیسے گھر کا بڑا آدمی تھا، اگر وہ قتل کر دیا گیا، یعنی جرم اگرچہ مجرم تھا، قتل کر دیا گیا، تو اس کے بال بچے جو ہیں، اس کی بیوی، اس کا پھر کیا ہوگا؟ ان کا پھر کوئی سہارا نہیں، وہ پھر کیا کریں گے، کہاں جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو یہ جو ہے کہ دلیل دی جاتی ہے کہ اگر کسی ایک شخص کو اگرچہ وہ مجرم ہو، اس نے جرم کیا ہو، اس کو قتل کر دیتے ہیں تو اس کا پورا خاندان متاثر ہوتا ہے، اس کا نقصان اس کے خاندان کو بھی پہنچتا ہے. تو یہ قتل والی سزا کو ہٹا دینا چاہیے. تو یہ اعتراض آپ ہماری اسلامی سزا پر کر رہے ہیں. آپ نے اب بھی جو عمر قید کی جو سزا رکھی ہے اس پر بھی تو یہ اعتراض ہوتا ہے. عمر قید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پوری زندگی جیل میں گزارے گا. پوری زندگی جب وہ جیل میں گزارے گا تو اب بھی تو اس کے خاندان والے متاثر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب بھی تو خاندان والے بے سہارا ہو گئے. تو اگر آپ کو قتل والی سزا یہ لگتی ہے کہ اس میں نقصان ہے تو عمر قید والی سزا پر بھی پھر پابندی لگا دیجئے، اس کو بھی ختم کر دیجئے، کیونکہ اس سے بھی خاندان والے متاثر ہوتے ہیں. یہ اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے جبکہ خود ان کے بنائے ہوئے قانون پر اعتراض ہوتا ہے. اسلام تو ایسی برابری کا حکم دیتا ہے کہ کوئی بھی ہو جو جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی. جو جرم کرے گا، چاہے بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، مالدار ہو، بہت زیادہ بڑے عہدے والا ہو، بڑے رتبے والا ہو، یا مال و دولت لا کے اس کا ڈھیر لگا دے کہ یہ مال لے کر مجھے چھوڑ دیا جائے، نہیں چھوڑا جائے گا. جو سزا اسلام میں مقرر کی گئی ہے وہ سزا ملے گی. ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مخزومی عورت تھی، یعنی قبیلہ بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا.
اس نے چوری کی. ابھی آپ نے سماعت کیا نا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا. تو اس نے چوری کی. اب اس کے قبیلے کے لوگ پریشان ہونے لگ گئے اس کے تعلق سے کہ یار اب تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ جائے گا اور آپ تو فیصلہ کر دیں گے بھائی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. تو مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمارے اندر تو اتنی ہمت نہیں کہ ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بات عرض کریں. قریش کے لوگ ڈائریکٹ بولنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, سفارش کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو ان لوگوں نے سوچا کہ پھر کس کو کہا جائے. تو ان لوگوں کی توجہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف گئی, جو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. اور حضرت زید ابن حارثہ کون ہے؟ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا. ان کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابن حارثہ سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے اور حضرت اسامہ سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے. تو اس لیے ان لوگوں نے سوچا کہ یہ حضور کے بڑے قریبی ہیں اور حضور ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں, تو لاؤ ان کی لاگ وق لگاتے ہیں, ان کا سورس لگاتے ہیں. وہاں کسی کا سورس نہیں چلتا, وہاں کسی کی لاگ وق نہیں, کسی کی سفارش نہیں چلتی. بہرحال یہ لوگ آئے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, پورا واقعہ بیان کیا, ماجرا بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے, ہمارے قبیلے کی ایک خاتون نے چوری کر لی ہے اور ہم اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں, تو تم جا کر اس کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کرو. جب ان لوگوں نے بہت زیادہ ضد کی, پہلے تو حضرت اسامہ بھی تیار نہیں ہو کیونکہ آپ بھی حضور کے مزاج کو جانتے تھے, لیکن جب ان لوگوں نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت اسامہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور اس عورت کے تعلق سے آپ نے سفارش کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اسامہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے تعلق سے سفارش کر رہے ہو؟ کیونکہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سزا ہے کہ جو چوری کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا, اور اس میں تم سفارش کرنے کے لیے آ گئے. یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی سفارش نہیں مانی جائے گی, کسی کی لاگ وق اور کسی کا سورس نہیں مانا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا حال اگلے لوگوں جیسا ہو جائے؟ تم اگلے لوگوں جیسا عمل کرنا چاہتے ہو کہ ان کا حال یہ تھا کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی یعنی اونچے خاندان والا یا کوئی بڑے عہدے والا چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے, اس کی شرافت کی وجہ سے, اس کے بڑے عہدے کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دیتے تھے, اس کا ہاتھ نہیں کاٹتے. اور جب ان میں کوئی کمزور آدمی, نیچے گھرانے والا جس کا اتنا بڑا رتبہ نہیں, معاشرے میں جس کی کوئی اتنی حیثیت نہیں, اگر کوئی ایسا آدمی چوری کرتا تھا تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے. کیا تم بھی ان کے طریقے پر عمل کرنا چاہتے ہو؟ نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. حضور فرماتے خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. حالانکہ یہاں تو چوری کا سوال ہی نہیں کہ حضرت خاتون جنت چوری, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کے طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یعنی یہاں پر کسی بھی طرح کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سزا مقرر کی ہے مجرم کو وہ سزا مل کر ہی رہے گی. اسی طرح سے تو جرم کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اور یہ اسلام ہے, یہ عدل و انصاف اور مساوات اور برابری کا آئینہ دار کہ سزاؤں میں بھی اس طرح سے برابری. ایسا نہیں کہ کوئی قریبی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے, یا کوئی بڑے عہدے والا ہو تو چھوڑ دیا جائے, یا معاذ اللہ رشوت لے کر کسی کو چھوڑ دیا جائے. یہاں یہ سب نہیں ہوتا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور اسی طریقے پر خلفائے راشدین بھی قائم رہے. اب بعد کے جو بادشاہ ہوئے ان کے معاملات بگڑے اور انہوں نے ناانصافیاں کرنا شروع کر دیا, انہوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا, تو وہ ان کا اپنا عمل ہے, اس کا اسلام سے, ہماری شریعت سے, ہمارے آقا کے کردار سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ ان کا اپنا عمل تھا, وہ خلاف شرع کام تھا. جو بعد کے بادشاہوں نے جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی ہے اس کا ہمارے اسلام سے, ہماری شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں. تو بہرحال آخری بات عرض کر دوں کہ جو سزائیں قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوئی, اللہ اور رسول نے بیان کی, اس کو حد کہا جاتا ہے, حدود کہا جاتا ہے. اور قتل کا بدلہ لینے کو قصاص کہا جاتا ہے. اس میں اب بہت اور بھی تفصیل ہے اور بھی بہت سے مسائل بیان ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی فی الحال اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ, حدود اور قصاص کے علاوہ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اسلام ہے, اسلامی حکومت بھی ہے اور اسلام کا بادشاہ بھی ہے, وہ کبھی محسوس کرتا ہے کہ یہ ایک جو گناہ ہے نا اس پر اور مزید کچھ سزا ہونی چاہیے.
یا کوئی ایسا جرم ہے جو نیا معاملہ پیش آیا ہے اور اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر کوئی سزا بیان نہیں ہوئی ہے، تو بادشاہ اپنی طرف سے اپنی ثواب دید کے مطابق کوئی نئی سزا بھی مقرر کر سکتا ہے اپنی رائے کے مطابق، جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی ذہن میں، جیسے کہ اگر کوئی زنا کی سزا کو بدل کے کم کر دے تو پھر یہ نہیں چلے گا، 100 کوڑے کی جگہ پہ 50 کوڑے کر دے تو نہیں چلے گا، وہ اپنی طرف سے ایکسٹرا کوئی سزا مقرر کرنا چاہتا ہے تو اسلام نے اس کو اس کی بھی اجازت دی، بادشاہ اسلام کو، اور اس کو تعزیر کہا جاتا ہے، یعنی بادشاہ اپنی طرف سے اگر کوئی سزا مقرر کرتا ہے نا تو اس کو تعزیر کہا جاتا ہے، اس کا لفظی معنی بھی سزا ہی ہوتا ہے، لیکن اصطلاح کا مطلب کہ بادشاہ جو شریعت میں نہیں، جو قرآن و حدیث میں نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو سزا مقرر نہیں ہوئی ہے، بادشاہ نے اپنی طرف سے جو سزا مقرر کی ہے اس کو تعزیر کہا جاتا ہے۔ ایک بہت اچھا واقعہ میں اس کو تیار کر کے آیا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا، پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو پروگرام ہوگا وہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا کیونکہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا، تو اسی محفل میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ملاقات کی بھی محفل ہو جائے گی اور مختصر سی میلاد شریف کی بھی محفل ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔